بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کاروبار کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہدایات اور تاکیدیں ہیں، صحابہ کرام کا عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت فرمائی ہے، اور تجارت نہ صرف یہ کہ تجارت بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت بھی فرمائی ہے۔ تو جو ملازمت ہے، تجارت ہے، ان سب کی شرعی حیثیت ہماری شریعت نے بہت اچھے سے واضح کی ہے۔ میرا مخاطب یہاں پر بہت سے لوگ ہیں، اور جن کے اندر علماء کرام بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، اور عام لوگ بھی ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو اس فیلڈ کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو اس فیلڈ کی ایک کلک سے بھی واقف نہیں ہیں۔ تو دونوں قسم کے لوگ ہیں، ان دونوں قسم کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں علماء کرام کو کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ کچھ ایسے الفاظ جن کو ان کی زبان میں اصطلاحات کہتے ہیں اور عوام کی زبان میں ٹرمینالوجیز کہتے ہیں، تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ٹرمینالوجی بیس ہیں، تو ظاہر بات ہے ٹرمینالوجی کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی اصطلاحات کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصطلاح کی ایک تعریف ہوتی ہے، ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس ڈیفینیشن کے حوالے سے اس اصطلاح کو پرکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اصطلاح کا کوئی لفظی مطلب اور لفظی ترجمہ کیا جا نہیں سکتا۔ تو بہت سی چیز ٹرمینالوجی سے تعلق رکھتی ہے جو فیلڈ کے لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے وہ سمجھنا ایک جوئے شیر ہوتا ہے، یعنی ایک نیئرلی امپاسبل سا ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہاں کوشش کریں گے ان سب چیزوں کو چیلنج کرنے کی، تاکہ وہ سب چیزیں ہمیں سمجھ میں آ سکیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں، اور دونوں قسم کے لوگ جب آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کی مدد ہو سکے گی۔ ہم رفیق بنیں گے، فریق نہیں بنیں گے۔ یہ تو اس کی جو میڈیا ہے، لینگویج ہے، اس کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، جو کچھ لینگویج میں ٹرمینالوجیز آتی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ میں اس کو باضابطہ شروع کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا تعارف کرا دوں، میرا نام فیصل حیات ہے۔ میرے مدرسے کے ساتھی بھی اس ہمارے نشست میں شریک ہیں، اور کچھ باہر کے ساتھی بھی اس میں شریک ہیں، کچھ کاروباری لوگ بھی اس میں شریک ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو گھر میں بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ میرا چونکہ کاروباری حوالے سے میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، میں نے MBA کیا ہوا ہے، اس وجہ سے کاروباری ٹرمینالوجیز کے حوالے سے مجھے کچھ ایجوکیشنلی مجھے اس سے کچھ نہ کچھ واقفیت ہے، اور عملی سطح پر بہت سے ساتھیوں، بہت سے لوگوں کے کاروبار کو دیکھا، انٹرنلی دیکھا ہے، اور ان کے معاملات کو اندر سے دیکھ اور پرکھا ہے۔ بہت سے لوگوں سے ان کے کاروبار کی تحقیقات کی ہیں، اور فتوے کے حوالے سے بہت سے ایسے کام کرنے کی توفیق ہوئی ہے، جس سے میرے سامنے بہت سی چیزوں کی حقیقت واضح ہے۔ چنانچہ میں حتی الامکان کوشش کروں گا ان سب چیزوں کو سامنے لاؤں، اور وہ سب چیزیں آپ حضرات کے سامنے واضح کروں۔ تو یہ آن لائن کاروبار کی شرعی حیثیت کے حساب سے میں نے ایک اپنے استادوں کی زیر نگرانی، ان کی مدد سے، ان کی رہنمائی سے ایک مقالہ لکھا ہے۔ میں اس کو بھی وقتاً فوقتاً حوالے کے طور پہ پیش کروں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری چونکہ یہ آن لائن ایک زوم میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے درمیان درمیان میں کہیں نہ کہیں آواز کٹے، تو میرے جو ساتھی ہیں، جو میرے مددگار ہیں، وہ اس کی ریکارڈنگ کو انشاءاللہ اپلوڈ بھی کر دیں گے، تو اس کا لنک بھی ہم مختلف جگہوں پہ بھیج دیں گے۔ اگر درمیان میں کوئی چھوٹی سی بات بھی کٹ جاتی ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی کوئی بھی بات اسکپ نہ ہو، کوئی بھی بات رہ نہ جائے۔ لیکن پھر بھی ہمارے پاس انٹرنیٹ کو اتنا مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ برحال جہاں کہیں بھی ہم نے آن لائن کلاسز لی ہیں، تو ان آن لائن کلاسز کے اندر اس نوعیت کے ایشوز آئے ہیں کہ درمیان میں بات کٹ گئی، تو یہ بات ہے۔ آخری بات، کام شروع کرنے سے پہلے، بات شروع کرنے سے پہلے، اور وہ یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو درمیان درمیان میں جو سوالات ہوں گے، وہ چیٹ باکس کے ذریعے سے آپ ان سوالات کو آپ لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں اس کو زبانی جواب دوں گا۔ تو چیٹ باکس میں آپ لوگ اپنے سوالات لکھ دیجیے گا۔ آن لائن کاروبار، دیکھیے جی، آن لائن کاروبار ہوتا کیا ہے؟ ہر وہ کاروبار جس کے اندر آن لائن کی صفت آ جاتی ہے، آن لائن کی صفت آ جاتی ہے، ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ کاروبار سر انجام دیا جاتا ہے، تو وہ آن لائن کاروبار ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. آن لائن کاروبار بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کا احاطہ کرنا نیئرلی امپاسبل ہے، ناممکن کے قریب ہے. لیکن میں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ان سب چیزوں کو ایک طریقے سے جمع کیا ہے، اور وہ جو طریقہ ہے وہ یہ 3 عنوان ہے. سب سے پہلا عنوان آن لائن ٹریڈنگ میں نے بنایا ہے. آن لائن ٹریڈنگ کے اندر صرف وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ ایپس کے ذریعے سے خریدی اور ایپس کے ذریعے سے ہی بیچی جاتی ہیں، یعنی جس میں خرید اور فروخت دونوں چیزیں ایپس کے ذریعے سے ہوتی ہیں، یہ آن لائن ٹریڈنگز ہے. آن لائن ٹریڈ کا نام میں نے ان کو دیا ہے کیونکہ اس کو ٹرمینالوجی میں ٹریڈ کہتے ہیں. جیسے پی ایس ایکس ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، وہ بزنس نہیں کرتا، اس کے بزنس کو لفظ ٹریڈ کے نام سے گنا. ٹریڈ تجارت کو ہی کہتے ہیں، لیکن اور بزنس بھی تجارت کو ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے بزنس کو نارملی ٹریڈ کہتے ہیں. فوریکس ٹریڈنگ کہ اس کے اندر خرید بھی سافٹ ویئر کے ذریعے سے جاتا ہے اور بیچا بھی سافٹ ویئر کے ذریعے سے جاتا ہے. تو میں نے تمام چیزیں جو ٹریڈ سے تعلق رکھتی ہیں اس کو اس حصے میں ڈال دیا. چنانچہ آپ کا مرکنٹائل ایکسچینج ہو گیا، آپ کا بائنانس ہو گیا، آپ کا فوریکس ہو گیا، آپ کا مرکنٹائل ایکسچینج ہو گیا، آپ کا پی ایس ایکس ہو گیا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو گیا. اس نوعیت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری میں نے آن لائن ٹریڈنگ میں ڈالی ہیں. میرے ساتھی علماء کرام اور دیگر حضرات جو ان الفاظ سے واقف نہیں ہے، وہ ان کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ہر چیز میں نے لکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہوگی، اور آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. بطور مثال، جی ہمیں تو شروع سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، شروع سے بھی آپ کو بات مکمل سمجھ میں آئے گی. ابھی میں صرف اس کا تعارف کرا رہا ہوں کہ آن لائن کاروبار میں ایک چیز ہوتی ہے جس میں سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہی خریدا جاتا ہے اور سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہی بیچا جاتا ہے. اس میں آپ کے ایجاب اور قبول اور ان سب چیزوں کا زبانی کلامی کوئی دخل نہیں ہوتا. آپ کے موبائل پر آتا ہے جی بیچنا ہے، آپ کہتے ہیں یس، آپ اس کو بیچ دیتے ہیں. جب آپ اس کو بیچ دیتے ہیں تو بیچنے کے بعد دوسرا اس کو موبائل سے ہی خرید لیتا ہے، اور یعنی آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. ایک بات یہ ٹریڈنگ ہے. آج ہم صرف اس ٹریڈنگ کو پڑھیں گے، اس کا میں صرف تعارف کرا دوں. اصل ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، آن لائن بزنس، آن لائن خرید و فروخت کے معاملات. جو آن لائن خرید و فروخت کی جاتی ہے، جیسے امیزون سے خریدی جاتی ہے، ایک طرف تو آپ کا میڈیا سافٹ ویئر ہے، لیکن بقیہ سارا کام آپ فزیکلی کر رہے ہیں، آپ خود کر رہے ہیں. آپ کا میڈیا سافٹ ویئر ہے، یعنی آپ جو معاملہ کرتے ہیں یہ سافٹ ویئر کے ذریعے سے کرتے ہیں، یعنی ایجاب اور قبول سافٹ ویئر کے ذریعے سے کرتے ہیں. بقیہ سارا معاملہ آپ کا فزیکل ہوتا ہے. یعنی ایک مثال ہے، آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ جاتے ہیں دراز پر، اور آپ دراز کو کہتے ہیں جی مجھے یہ چیز چاہیے، دراز کہتے ہیں آپ کو یہ چیز مل جائے گی. تو یہ دراز بطور میڈیا کام کر رہا ہے. وہاں جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو چیز مل جائے گی، تو وہ پیچھے ایک بندہ ہوتا ہے جس نے پہلے ایجاب لگایا ہوتا ہے، آپ اس کو قبول کر رہے ہوتے ہو. تو اس کے اندر آن لائن بزنس میں نے تمام چیزیں بزنس کے حوالے سے جو ہیں وہ اس کے اندر میں لے کر آ گیا ہوں. اللہ اکبر. پھر اسی کے اندر آن لائن سروسز ہوتی ہیں. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میرا جو بزنس ہے، میرے بزنس کی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، میرے بزنس کی آپ نے ایس یو وی کرنی ہے، میرے بزنس کی آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے، میرے بزنس کے میرا ایک سافٹ ویئر ہے اس کا آپ نے ایڈورٹیزمنٹ بنانا ہے، میرا ایک سافٹ ویئر ہے اس کی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، میرا ایک سافٹ ویئر ہے وہ کہاں کہاں بک سکتا ہے، مجھے آپ یہ مارکیٹنگ ریسرچ کر کے بتائیے. تو یہ جو ہے ای کامرس اس میں سارا تھا. فائیور اور ان سب چیزوں کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو آن لائن بزنس یعنی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پریشان نہ ہوں، یعنی جو سروسز دی جاتی ہیں، ایک تو یہ خرید و فروخت ہے، ایک آن لائن سروسز دی جاتی ہے. جی گھر بیٹھ کے میں کما رہا ہوں، جی گھر بیٹھ کے میں ڈالر میں کما رہا ہوں،
تو یہ جو ای کامرس ہے اس کو ہم اس میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، یہ ہماری اگلی نشست میں ہوگا۔ اور تیسرا آن لائن ادائیگی۔ آن لائن ادائیگی آپ لوگوں کو ایزی پیسہ کے ذریعے سے پیسے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کسی نے، امی نے بھیج دیا، ابا نے بھیج دی ایزی پیسے کے ذریعے، آپ کو آپ کے بینک کے ذریعے سے کسی نے پیسے بھیج دیے، آپ کو مل گئے، آپ کو جائز کیش کے ذریعے سے پیسے مل گئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کوئی چیز خریدتے ہو اور آپ اس کو کہتے ہو کہ یار میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں، تو میں تمہیں ایزی پیسہ کر دوں، وہ کہتے جی ایزی پیسہ کر دو۔ تو اب ایزی پیسہ آپ نے ایک تو آپ اس کو 1000 کا نوٹ ہاتھ میں پکڑا رہے ہو، اور ایک آپ اس کو 1000 روپے ایزی پیسہ کر رہے ہو۔ اس کے ذریعے سے ادائیگی کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے یہ تو میں نے آپ کو ایزی پیسہ کی ایک مثال دی، ایک یہ ہے۔ اسی طریقے سے ڈیجیٹل کرنسی آ چکی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کو پلاسٹک کرنسی ہی کہتے ہیں، جیسے ہمارا بینکس کے اندر جو چیز ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ بھائی میں آپ کو سوال کا موقع دیتا ہوں، ابھی تھوڑا سا رک جائیے۔ ابھی جائز اور ناجائز کی بات نہیں، ابھی میں صرف بائنانس پر ٹریڈنگ کرنا جائز ہے، جو کوائنز جائز ہیں بائنانس کے اوپر ٹریڈنگ کرنا جائز ہے، اور جو چیز عام حالات میں جائز نہیں، بائنانس پہ بھی اس کی ٹریڈنگ جائز نہیں ہے۔ بائنانس کے حوالے سے بھی ہم آئیں گے، آج تھوڑا سا میں اس کا ذکر کروں گا بائنانس کا۔ ابھی سوال کی نشست نہیں ہے، سوال کا میں آپ کو موقع دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، دیکھیں ڈیجیٹل کرنسی، پلاسٹک منی، بینک کارڈ اور کریڈٹ کارڈ، یہ ہماری تیسری نشست میں آئے گا، اس کو ہم پڑھیں گے۔ کرپٹو کرنسی سے ادائیگی کے حوالے سے ایک بڑی تفصیلی بحث ہے، مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میں نے چونکہ اپنے مقالے میں تقریباً 50-60 صفحات کرپٹو کرنسی کو دیے ہیں، بلاک چین سسٹم اور وہ سب چیزیں، میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا۔ ابھی میں نے صرف اس مضمون کا ایک تعارف کروایا، آپ حضرات کے سامنے تعارف ہوا، اور تعارف کے اندر یہ سب چیزیں آئی۔ ان باتوں کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر لیں۔ میں دو منٹ کا وقفہ دے رہا ہوں، آپ حضرات میں سے جس کو کوئی سوال کرنا ہے وہ یہاں پر سوال لکھ کر بھیج سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ابھی جو کسی نے بائنانس کے حوالے سے پوچھا تھا، تو یہاں پر بھی کسی نے کہا مجھے واٹس ایپ پہ کہا ہے کہ بائنانس کے حوالے سے ہی بتائیں، تو بائنانس کے حوالے سے بھی بتانے کا کوئی مقصد بنتا نہیں ہے۔ بائنانس آج ہمارا موضوع نہیں ہے، البتہ بائنانس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا۔ بائنانس بھی ایک ایکسچینج ہے، اور ایکسچینج کرپٹو کے حوالے سے ہے، تو وہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا سوال یہ ہے کہ ایزی پیسہ ڈپوزٹ پر جو ایکسٹرا فنڈ لی جاتی ہے، کیا وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بھائی ایزی پیسہ پہ جو ڈپوزٹ پہ ایکسٹرا فنڈ جو لیا جاتا ہے نا، وہ تو ان کی فیس ہوتی ہے، اور وہ فیس تو ان کا لینا درست ہے، لیکن ایزی پیسہ میں ڈپوزٹ رکھنے کی وجہ سے آپ کو اگر پیسے، آپ کو انٹرنیٹ مل رہا ہے اور آپ کو اگر منٹس مل رہے ہیں، تو وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میں جو میرا سوال کا مقصد یہ تھا کہ ابھی تک جو میں نے بات ذکر کی ہے، اس بات کے اندر اگر کسی کو سوال ہے تو وہ سوال کرے، ٹھیک ہے؟ الگ سے سوال کرنا کوئی ہے نہیں، بس ایزی پیسہ بینک الاؤڈ نہیں کر رہے کرنا، یہ ایزی پیسہ بینک الاؤڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پاکستان کا قانون اس کو ایگزسٹ کر رہا ہے، جب ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، تو یہ جائز بھی ہے۔ میرا سوال کرانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ابھی ہم نے سمجھا ہے، اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو بھئی وہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ امید ہے بات یہاں تک کافی ہوگی۔ کسی نے ریز ہینڈ کیا تو ریز ہینڈ کرنے کے بجائے ڈائریکٹ سوال کر دے تو زیادہ اچھا ہے۔ اچھا جی، اب ہم شروع کر رہے ہیں اپنے اس موضوع کو، آن لائن ٹریڈنگ کے۔ آن لائن ٹریڈنگ میں نے بتا دیا کہ سب چیزیں الگ ہیں، آن لائن بزنس الگ ہے، آن لائن ادائیگی الگ ہے۔ یہ جتنے بھی سوال ہوئے ایزی پیسہ کے حوالے سے، یہ آن لائن ادائیگی یعنی کہ ہمارے تیسری نشست کے حوالے سے سوالات ہیں، ہم اس کو وہیں پر دیکھیں گے۔ آن لائن ٹریڈنگ کیا ہے، اس کو سمجھیے جی۔ آن لائن ٹریڈنگ سافٹ ویئر کے ذریعے سے ٹریڈنگ، ٹھیک ہے؟ سافٹ ویئر کے ذریعے سے ٹریڈنگ، سافٹ ویئر کے ذریعے سے خرید رہے ہیں اور سافٹ ویئر کے ذریعے سے بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب سافٹ ویئر کے ذریعے سے خرید رہے ہیں، سافٹ ویئر کے ذریعے سے بیچ رہے ہیں، اس کو ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ٹریڈنگ کے اندر: پاکستان اسٹاک ایکسچینج، ٹھیک ہے، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج، اور فوریکس ٹریڈنگ، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں چیزیں کرتی ہیں ایگزسٹ، ٹھیک ہے؟
آپ ذرا اس کو، اور پھر اسی کے اوپر نظام جو ہے وہ بن رہے ہیں. ابھی ایک اور نظام بھی بن رہا ہے، جیسے بائنانس کا نظام بن رہا ہے، کرپٹو کے اوپر بن رہا ہے، اسی طریقے سے دوسرے نظام بھی بن رہے ہیں. لیکن ایکچولی وہ سارے جو ہے وہ سافٹ ویئر کے ذریعے سے ٹریڈنگ ہوتی ہے، اور سافٹ ویئر کی جو ٹریڈنگ ہے اس کے حوالے سے تفصیلی احکامات ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اوور ویو آپ کو دے دوں اس کا، کہ دیکھیں یہ اس میں حصص کا بزنس ہوتا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بزنس جو ہوتا ہے وہ حصص کا بزنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آئیں. دوسری چیز ہے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج. چلے جی، یہ ہے حصص کا بزنس. ٹھیک ہے، پی ایس ایکس کے اندر حصص کا بزنس ہوتا ہے. حصص کیا ہوتے ہیں یہ بھی میں ابھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، دوسرے حضرات کو تو پتہ ہے، لیکن ہمارے جو مدرسے والے حضرات ہیں ان کو زیادہ اس چیز کا علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ پی ایس ایکس کے اندر کموڈیٹی بزنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، پی ایس ایکس میں کموڈیٹی بزنس ہوتا ہے، اور یہ آگے چل نہیں رہا. ٹھیک ہے جی، پی ایس ایکس کے اندر ہوتا ہے حصص کا بزنس. میں ادھر ساتھ لکھ دیتا ہوں، وہ مجھ سے سلائڈ ابھی کھل نہیں رہی. اور مرکنٹائل ایکسچینج کے اندر جو بزنس ہوتا ہے وہ بزنس ہوتا ہے کموڈیٹی کا بزنس. یہ بزنس کموڈیٹی کا ہوتا ہے. کموڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ کموڈیٹی میں انشاءاللہ اس کو وہیں پر ذکر کروں گا. اور فوریکس ٹریڈنگ کے اندر جو بزنس ہوتا ہے وہ ایکسچینج کا بزنس ہوتا ہے. ایکسچینج یعنی پیسے سے پیسے کا لین دین. ٹھیک ہے، پیسے کا لین دین پیسے کے عوض میں یہ بزنس ہوتا ہے. اچھا، یہ جو بزنس ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی، بنیادی طور پر یہ بزنس ہوا کرتا تھا. ابھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی سارے بزنس کر رہی ہے، یعنی وہ کموڈیٹی کے بھی کر رہی ہے، ایکسچینج کا بھی کر رہی ہے. مرکنٹائل کموڈیٹی بھی کا بھی کر رہی ہے، ایکسچینج کا بھی کر رہی ہے. فوریکس جو ہے کموڈیٹی کا بھی کر رہی ہے، ایکسچینج کا بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو کموڈیٹی یعنی آٹا، دال، چاول، اس کو کموڈیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا بزنس جو ہے، اور اسی بنیاد پر دیگر سافٹ ویئر بن رہے ہیں جو کہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں. اس کی حقیقت میں آپ کو بھی ذکر کروں گا. آپ کو بہت سے لوگ میسج کرتے ہوں گے، B4U کے بارے میں پوچھتے ہوں گے، جناب یہ کیا ہے، اور ایف ایکس پرو ہے، اس کے بارے میں بتائیے جی، اور ایکسپرٹ آپشن ہے، اس کے بارے میں بتائیے. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلے پی ایس ایکس ہے، یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج. یہ حصص بزنس ہے. ہم اس کا پورا تعارف نہیں کر رہے، ہم صرف اسی حساب سے بات کر رہے ہیں جس حساب سے ہمیں تھوڑا بہت بنیادی طور پہ سمجھ میں آ جائے. ورنہ بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں، میں کوشش کروں گا ایسا نہ ہو. دیکھیں جی، حصص کیا ہوتے ہیں؟ حصص شیئر کو کہتے ہیں. شیئرز یعنی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کو سٹاک چاہیے، تو کمپنی کو پیسہ چاہیے، تو کمپنی اپنے حصے لوگوں کو بیچتی ہے. پہلے کمپنی کے یہ حصے یہ اس شکل میں ہوا کرتے، جیسے مائکروسافٹ ہے تو کمپنی کا مائکروسافٹ کا ایک شیئر جو ہے وہ مائکروسافٹ اس طریقے سے بیچا کرتا تھا. یہ اس کا ایک شیئر ہے، اور مائکروسافٹ اس کو بیچا کرتا تھا کہ بھی اس کے اوپر یہ اس کا ایک نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگی ہوئی ہے. آپ یہ شیئر کا نمبر دکھائیں گے تو اس کے اوپر جو پروفٹ ہے وہ آپ کو مہینہ وار دیا جائے گا. یعنی مائکروسافٹ کا ایک شیئر آپ نے لے لیا تو آپ کو یہی کچھ ملے گا. پہلے یہ سب ایسے ہوتا تھا، اب یہ سب آن لائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب شیئر جو ہوتے ہیں وہ پہلے تو اس شکل میں ہوتے تھے، لیکن اب شیئر جو ہیں وہ ایک سافٹ ویئر کیٹ، کراچی آٹومیشن ٹریڈ. ٹھیک ہے، چونکہ یہ سب بیس کراچی میں کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ کراچی آٹومیشن یا کراچی آٹومیٹک ٹیکنیکل ٹریڈنگ سسٹم یا ٹریڈ سسٹم، جو بھی اس کو کہہ لیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ کیٹ ایک سافٹ ویئر ہے.
मैंने इसको अपने पास डाउनलोड किया, लेकिन चूंकि मेरे पास इसका लॉगिन नहीं है, मेरे पास कोई शेयर नहीं है, तो मैंने कोई ब्रोकर हासिल नहीं किया। इसका तरीकाकार होता है, आप किसी ब्रोकर से राब्ता करें, वो आपसे पैसे लेगा, आपको कैट के सॉफ्टवेयर का आपका एक एक्सेस बनाएगा, जो आपके ईमेल के थ्रू आप उसमें शामिल हो जाएंगे, यानी ईमेल के जरिए से आप उसमें शामिल हो जाएंगे। तो देखिए जी, ये कैट का सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। इजी पैसे का अकाउंट आप बनाते हैं तो आप इजी पैसा वाले की दुकान पे जाते हैं। जैज कैश का आप अकाउंट बनाते हैं तो जैज कैश की दुकान पर जाते हैं। ऐसे ही अगर आप हिस्सेस खरीदना चाहते हैं कंपनियों के, तो आप एक अकाउंट बनाएंगे जो सीडीसी में आपका ये अकाउंट खुलेगा। जैसे आपका अकाउंट मीजान बैंक में खुलता है, ऐसा आपका अकाउंट सीडीसी में खुलेगा। ठीक है जी। सीडीसी में अकाउंट खुलेगा, और सीडीसी में अकाउंट खुलने के बाद आप उसमें पैसे डालेंगे, बतौर मिसाल 25,000 रुपया। ठीक है, 25,000 रुपया आपने अपने अकाउंट में डाला, और माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर आ रहा है बतौर मिसाल 10 रुपए का। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर 10 रुपए का आ रहा है। अब ये जो 10 रुपए का एक शेयर है आप खरीदेंगे, तो आपके अकाउंट से 10 रुपए निकल जाएंगे और आपके अकाउंट में एक शेयर आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे आपको मैसेज आता है कि आपके अब्बा ने आपको 4,000 रुपए भेजे हैं, तो आप बड़े खुश होते हैं कि आपके अकाउंट में मैसेज आता है कि आपके पास 4,000 रुपया आ चुका है। और जब आप किसी को पैसे भेजते हैं, अपने छोटे भाई को या घर में किसी को भेजते हैं पैसे, तो आपके मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे चले गए हैं। ठीक है, आपके अकाउंट से इतने पैसे डेबिट हो गए हैं, चले गए हैं। तो अब वो 10 रुपए आपके अकाउंट से निकल गए और एक शेयर आपके अकाउंट में आ गया। ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके अकाउंट का डेटा है, जो आपके मोबाइल पर आपको मिलेगा। बकिया जैसे आपका बैंक अकाउंट है, आपका इजी पैसा अकाउंट है, कहाँ पर है जी? आपके इजी पैसा का अकाउंट किस जगह पर है? हवा में है जी, वो इंटरनेट पर है। इसके अलावा उसका कोई वो नहीं है। तो देखें, लेकिन अब आपके पास एक शेयर है, आपने खरीदा था कितने का? 10 रुपए का। अब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, जी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर है, तो वो क्या कहेगा जी? मेरे पास जनाब एक शेयर है आपके पास। ये एक शेयर आपको कितने का पड़ रहा है? 337.1 $, जरा हिसाब लगाएं तो ये कितना पड़ जाता है। ये बहुत लंबा एक प्रोसीजर निकल जाता है। जी, कैट के सॉफ्टवेयर के ऊपर ये सब चीजें खरीदी जाती हैं। कैट का सॉफ्टवेयर का एक्सेस आपको जब मिलेगा, अच्छा सवाल किया है, आप सीडीसी में जाते हैं, आप अपना अकाउंट खोलते हैं, वो आपका बैंक स्टेटमेंट देखता है, वो सब चीजें देखते हैं, चुनाचे आपका मिजान बैंक इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, और जो आप जितने पैसे आप सीडीसी के लिए मंजूर करते हैं, तो उतने पैसे यहाँ पर आ जाते हैं। और अब आप जाते हैं कैट में लॉग इन करते हैं। जैसे आपके पास मिजान बैंक की ऐप है, आपके पास नेशनल बैंक की ऐप है, आपकी इस्लामिक बैंक की ऐप है, आप इस्लामिक बैंक की ऐप के ऊपर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके आप किसी को भी पैसे भेजना चाहते हैं, भेज सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कैट के जब आप यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो कैट एक सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में आ जाता है, आप उसमें लॉगिन करते हैं, तो आपको बताते हैं जी आप इतना शेयर खरीद सकते हैं। तो कैट के जरिए से आप शेयर खरीदते हैं, वो शेयर आपके कैट के अकाउंट में आ जाता है, और वो कैट के अकाउंट में एक वॉलेट होता है आपका, उसमें आपका अकाउंट आ जाता है। अल्लाह अकबर। देखें जी, मैं सवाल अच्छा किया। मैं इसके हवाले से आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखें, आपके सामने जो स्क्रीन है, इसके ऊपर बाइनेंस का एक सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। मैंने सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के एक्सेस के अंदर ये देखें, ये वॉलेट है, ये वॉलेट खुला हुआ है। इस जैसे मैंने अगर बाइनेंस से कोई चीज खरीदी हुई है, जब मैंने बाइनेंस से कोई चीज खरीदी हुई है, तो उस बाइनेंस से चीज खरीदने के बाद मेरे इस वॉलेट के अंदर वो बाइनेंस से खरीदा हुआ जो भी सामान है, वो यहाँ पर आ जाएगा। देखें, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि बैलेंस जीरो, 0.0 BTC। चूंकि इसका ये BTC है,
تو اس وجہ سے یہ BTC کے حوالے سے بتاتا ہے, BTC یعنی کہ بٹ کوائن. تو یہ اس طرح بتاتا ہے. ایسی جب کیٹ سے آپ وہ چیز خریدتے ہیں تو کیٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس جناب اتنا جو ہے وہ اتنا مال ہے, اتنے آپ کے پاس شیئرز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ کیٹ کی بات ہو گئی. آگے تو اس طریقے سے آپ کے اکاؤنٹ میں شیئر آ جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو صرف طریقہ بتایا. آگے دیکھیں جی, میں نہیں کہہ رہا آپ یہ بزنس کریں. یہ دیکھیں, جب آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا, اب آپ نے سامان کون سا خریدنا ہے؟ آپ نے جناب بائک کو خریدنا ہے, آپ نے OGDC خریدنا ہے, آپ نے SCBPL خریدنا ہے. یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مختلف حصص ہیں. یہاں حصص کا ریٹ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, حصص کا ریٹ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حصص کا ریٹ ہے. اور چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ حصص کا ریٹ چل کیسے رہا ہوتا ہے. امید ہے میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی. دیکھیں, یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ ہے, psx.com.pk. ٹھیک ہے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے. اس کے اندر دیکھیں مختلف شیئرز جا رہے ہیں. یہ KEL کا شیئر 2.6 انڈیکس تک نیچے گرا ہے. ٹھیک ہے, 2.6 انڈیکس کی قیمت ہے, یہ 0.07 یہ نیچے گرا ہے. ٹھیک ہے, اس کے TRG کے انڈیکس کی قیمت 136.73 ہے, اور یہ آج کے دن میں -3.07 نیچے گرا ہے. یہ شیئرز کی ویلیو چل رہی ہے. یہ آپ کے سامنے اسکرین میں جیسے اس کے اوپر کرسر لے کے جاتا ہوں تو یہ رک جاتا ہے. یہ اس کی ویلیو آپ کے سامنے چل رہی ہے. یہ ویلیو چل رہی ہے. ان میں سے جو شیئرز آپ خریدنا چاہیں خرید سکتے ہیں, لیکن یہ کس کے ذریعے سے خریدیں گے؟ یہ آپ اس کے ذریعے سے خریدیں گے, کیٹ کے سافٹ ویئر کے ذریعے سے خریدیں گے. تو امید ہے یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے, اللہ کرے سمجھ بھی آئی ہو. بہرحال تو یہ آپ کے سامنے PSX کا میں نے کچھ یہ چیزیں فکس کی ہوئی ہیں. یہ سلائیڈ کے ذریعے سے آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں فکس کر کے, یہ میں نے دکھا بھی دی ہیں آپ حضرات کو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں نے اسکرین بھی شیئر کر دی ہے. آپ دیکھیں آگے, اس کی یہ تو میں نے بنیادی طور پہ طریقہ کار بتا دیا اپنے کچھ ساتھیوں کے لیے, اور دوسرے لوگوں کے لیے جن کو یہ طریقہ کار نہیں آتا. میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے تو مجھے ایک میسج کر دیجئے. اگر کوئی بھی سن رہا ہے تو دکھ تو رہا ہے کہ 26-27 لوگ سن رہے ہیں, لیکن جی آ رہی ہے, چلیں شکر. اچھا, عبد القیوم بھائی سن رہے ہیں. شروع میں نے آپ کو کافی بلایا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا, شاید آپ کل کی طرح کھانا کھا رہے تھے. چلیں جی, بس کافی ہے, کافی میسج آ گئے ہیں, جزاک اللہ. اچھا, لوڈنگ وہ آپ کے انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں جی, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے, اسٹاک کے خریدنے کا بیچنے کا یہ کام ہو رہا ہے, اور اس طریقے سے ہو رہا ہے. تھوڑا سا اوور ویو دیا کیونکہ میں بھی کوئی اتنا ماہر نہیں ہوں, مجھے بھی اتنا کوئی آتا نہیں, کیونکہ جب تک انسان پروفیشنل نہیں ہوتا اس کو یہ چیز نہیں آتی ہے. میرے خیال میں آپ اچھے طریقے سے بور ہو گئے ہوں گے, تھوڑا سا اور بور ہو جائیں. دیکھیں جی, کون سا اسٹاک خریدنا جائز ہے, کون سے حصص, آپ پہلے حصص بول رہے تھے, آپ اسٹاک بولنا شروع کر دیے, پتہ نہیں کیسے مولوی ہیں آپ. دیکھو جی, حصص کو اسٹاک کہتے ہیں, اسٹاک کو حصص کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حصص جب اکٹھے ہو جائیں تو وہ اسٹاک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو حصص یا اسٹاک جو بھی ہے, اس کے خریدنے کی 4 شرائط حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی, اور وہ 4 شرائط جو ہے وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے جی, حلال ہونا ضروری ہے, جس کمپنی کا اسٹاک خرید رہے ہیں اس کے اساس سے نقد کے علاوہ کسی اور شکل میں ہو. یہ اس کی فقہی حیثیت ہے, اس فقہی حیثیت کو دیکھ لیا جائے, ہم اس کو یہاں ڈسکس نہیں کریں گے. ہم فی الحال
یا اللہ خیر. یہ تھوڑا سا ناراض ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں شو نہیں کر رہا. امید تو یہ ہے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا سلائیڈ نمبر 9، اور یہ سلائیڈ نمبر 9 دکھا کیوں نہیں رہا، اس کی کیا وجہ ہے. چلیں میں اس کو تھوڑا سا، مجھے 1 سے 2 منٹ دیجئے، اتنی دیر میں آپ چائے وائے پی لیں. ابھی 2 منٹ میں چائے کون پی سکتا ہے، بس پی لیں، بس میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں جی، اسٹاک ایکسچینج میں ہمارے پاس طریقہ کار جو تھا وہ واضح نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، طریقہ کار واضح نہیں ہو رہا تھا ہمارا، کہ وہاں پہ ہمارے پاس کھل نہیں رہا تھا. اب یہاں پہ سمجھ لیجئے، اسٹاک ایکسچینج میں جو ہم حصص خریدتے ہیں، اس حصص خریدنے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. میں نے اس کو یہاں پر ایک سلائیڈ کے اندر سارے کے سارے کو جمع کیا ہے، سارے کے سارے کو میں نے یہاں پہ جمع کیا ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلے اکاؤنٹ کھولنا. اکاؤنٹ کھولنے میں آپ ضروری قواعد دیتے ہیں، سی ڈی سی جاتے ہیں، اور سافٹ ویئر کی شناخت آپ کو ہوتی ہے. سافٹ ویئر آپ کے سامنے کھل گیا، اس کے بعد آپ خریداری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خریداری میں 3 قسم کے حصص آپ کے پاس آتے ہیں، جو حاضر سودے ہوتے ہیں، مستقبل کے سودے ہوتے ہیں، اور غائب کے سودے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، حاضر سودے کو ہوتے ہیں شارٹ سیل، شارٹ سیل کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اور ڈے ٹریڈنگ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے کئی نام ہوتے ہیں. حاضر سودے ہوتے ہیں، شارٹ سیل کہتے ہیں اس کو ہم عام طور پہ. ٹھیک ہے، اور مستقبل کے سودے کہتے ہیں، اور غائب سودے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد حصص کو فروخت کرنا. حصص کو فروخت کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بائنانس کا چیز دکھائی، تو وہاں پر آپ اپنی چیز کو فروخت کرتے ہیں، اور تینوں طرح کے سے فروخت کی جا سکتی ہے. تھوڑی سی مشکل ہے، میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو آگے بڑھانا. ظاہر بات ہے میں اس یہاں ٹریڈ کر کے آپ کو دکھا نہیں سکتا، کیونکہ مجھے ٹریڈنگ آتی نہیں ہے. میں صرف شرعی حیثیت کی بات کر رہا ہوں کہ شرعی حیثیت میں کیا ہوگا. دیکھیں، ایک حاضر سودے ہوتے ہیں. حاضر سودا سمجھ لیں، حاضر سودا ہو یا مستقبل کے سودے ہوں یا غائب کے سودے ہوں، میں ابھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اصل میں یہاں پر جو خریداری ہوتی ہے وہ صرف خریداری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، خریداری سے لے کے قبضے تک کے جو درمیان کا علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں تصفیہ، اور آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں سیٹلمنٹ. سیٹلمنٹ ہے T+2. T+2، پہلے T+3 تھی، اب T+2 ہے. اب اس کو سمجھیں ذرا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بڑی دلچسپ ہے. تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. آپ خریداری کرتے ہیں 1 تاریخ کو. ٹھیک ہے، اور خریداری کیا آپ نے 10 روپے کی. ٹھیک ہے، 10 روپے کی آپ نے خریداری کی، تو یہ 10 روپے آپ کے اکاؤنٹ سے چلے گئے. بھائی یہ کون حرکت کرے، فہیم بھائی، مولانا فہیم صاحب، تھوڑا سا اپنے موبائل کو بچوں کی اس سے دور رکھیں. چلیں، میں نے ابھی اس کو بھی بند کر دیا. دیکھیں جی، T+2 میں اس کو بتاتا ہوں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. T+2 دیکھ کر پریشان نہیں ہونا. دیکھیں جی، 10 روپے آپ کے اکاؤنٹ سے 1 تاریخ کو نکل گئے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ شیئر جو آپ نے خریدا تھا 1 تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گا. یہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا 3 تاریخ کو. ٹھیک ہے نا جی، یعنی 1 تاریخ کو آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، تو وہ قبضے میں آئے گی آپ کے 3 تاریخ کو. ٹھیک ہے جی، 3 تاریخ کو آپ کے قبضے میں آئے گی. صحیح ہے، درمیان میں سی ڈی سی اور نیشنل شپنگ کارپوریشن یہ جو کام کرے گی، تیسرے دن کرے گی. 2 دن یہ کوئی کام نہیں کرے گی. حصص کی خرید و فروخت کا انٹرنیشنل قانون پہلے زمانے میں T+3 تھا، اب T+2 ہے. T+2 کیا ہے؟ T+2 یہ ہے، T+2 ہے ٹریڈنگ ڈے. ٹھیک ہے، ویک ڈیز نہیں، ٹریڈنگ ڈیز. یعنی سیٹرڈے سنڈے نہیں آئے گا، سیٹرڈے سنڈے نہیں آئے گا.
بلکہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ٹھیک ہے، یہ یا کوئی چھٹی کا دن وہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ٹریڈنگ ڈے یعنی بزنس جو یعنی کام کے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کے 2 دن پلس، یعنی آج آپ نے دیا تو 2 دن کے بعد اس کے اوپر ورکنگ ہوگی اور یہ حصص آپ کے پاس آئے گا۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کا جو حصص ہے وہ آپ تک پہنچائے۔ سی ڈی سی آپ کا حصص وصول کرتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اس میں دکھاتی ہے۔ اس کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی تفصیل سمجھنا چاہتا ہے تو میرے مقالے میں ساری تفصیل لکھی ہے، اس کی اس میں بھی دی ہوئی ہے، سارا بتایا بھی ہوا ہے، سمجھایا بھی ہوا ہے، لکھ کے بتایا ہوا ہے، تصویر کے ساتھ بتایا ہوا ہے، ساتھ نقشے بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں اگر کوئی تفصیل سے دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے۔ میں نے یہاں صرف اس لیے لکھا تاکہ پروسیجر آپ کے سامنے رہے۔ تو دیکھیں جی، قبضہ T+2 ہوتا ہے، یعنی 2 دن کے بعد آپ کے قبضے میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سی ڈی سی سارے انکمنگ فنڈز کو مانیٹر کرتی ہے، جی بالکل کرتی ہے، بالکل کرتی ہے۔ سی ڈی سی سے آپ بچ نہیں سکتے، ہر چیز آپ کے اس میں کور ہوتی ہے۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن اس کی ایکسس آپ کے ہر اکاؤنٹ کے 1-1 روپے، ایک ڈیبٹ اور ایک کریڈٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں شرعی مسئلہ یہاں پر آتا ہے۔ اگر میرے ساتھی مفتیان کرام حضرات، دوسری بات امید ہے ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن بطور مثال کسی نے پچھلی بات نہیں سنی یا ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو اتنی سی بات ضرور سمجھیں کہ یہ T+2 ہے۔ T+2 مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب وہ چیز ٹریڈ کی تو +2، ٹریڈ کے بعد +2، یعنی ٹریڈ کے بعد 2 دن آپ کو دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چیز آپ کے قبضے میں آتی ہے۔ اس سے پہلے یہ صرف تخلیہ ہے، اور تخلیہ مشاع چیز، یہ حصص مشاع ہوتے ہیں، اور مشاع چیز میں تخلیہ معتبر نہیں ہوتا، یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں، اس کی بحث میں نہیں جاتے ہیں، عام حضرات کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ حضرات کو پتہ ہے۔ تو حصص میں تخلیہ کافی نہیں ہوتا، اس میں صرف تخلیہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے ایک حصص خریدا، اب سمجھے ذرا، میں نے ایک حصص خریدا مائکروسافٹ کا، ٹھیک ہے، اور میں نے وہ حصص آج خریدا، ٹھیک ہے، تو وہ حصص میرے نام لگ گیا، لیکن وہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، یاد رکھنا، وہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن کو پتا ہے کہ میں نے اس کے پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، اب اب میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، صرف شو ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے لیا ہوا ہے، لیکن آپ کا ہے نہیں، ابھی تک میرے اکاؤنٹ میں وہ نہیں آیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں اس حصص کو آگے بیچ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آج یہ حصص میں نے خریدا ہے کتنے کا، میں نے یہ حصص خریدا 10 روپے کا، اور ابھی تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا جناب پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا، تو پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا تو مجھے پتا بھائی یہ تو 1,000 روپے کا ہوا پڑا ہے۔ میں کہتا ہوں یار یہ ایسا نہ ہو کہ کم ہو جائے، میں اس کو جلدی سے بیچ دوں، تو میں اس کو فوراً بیچ دیتا ہوں، اور یہ بک بھی جاتا ہے۔ جب میں اس کو فوراً بیچ دیتا ہوں تو اس کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آنے ہیں، وہ بھی 3 دن کے بعد آنے ہیں، جی یاد رکھنا، ٹھیک ہے، وہ بھی 3 دن کے بعد آنے ہیں۔ اب یہ جو میں نے بیچ دیا تو یہ بیع ما لا یملکو ہے، ٹھیک ہے، اور بیع ما لا یملکو ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ اب سمجھ لینا، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو بھئی اس کی ریکارڈنگ سن لیجیے گا، بڑا اہم ہے، لوگ پوچھتے ہیں، آنا چاہیے۔ دیکھیں حاضر سودے، شارٹ سیلز جسے کہتے ہیں، ڈے ٹریڈنگ جسے کہتے ہیں، تو اس کے اندر جہاں سیٹلمنٹ کے بعد فروخت کیا، سیٹلمنٹ یہ اوپر کا سارا سسٹم ہو جانے کے بعد، ٹھیک ہے، T+2 ہو جانے کے بعد اگر تو فروخت کیا ہے تو وہاں خریداری بھی درست ہے، فروخت کرنا بھی درست ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو ورنہ بیع ما لا یملکو ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے جی، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی پلے پڑ جائے نا اتنا کافی ہے۔ مجھے بھی 10-15 مرتبہ سمجھنے کے بعد وہ میرے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے نعمان بھائی کو، بڑے میرے معاون ہیں، بڑے میرے محسن ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، کروڑوں خوشیاں عطا فرمائے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے مجھے ہر موڑ پر سمجھایا، کیونکہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں ان کا بہت بڑا کردار تھا، وہ بہت بڑا ماشاءاللہ، کئی لوگوں کو بھیجا، کئی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی، فون پہ بات چیتیں ہوئی، کافی الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ مجھے کافی چیزیں سمجھ میں، پہلی دفعہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں۔
ہاں جی، آپ نے مطلب قبضے میں آئے بغیر نہیں بیچا جا سکتا کوئی سٹاک، جی کوئی بھی سٹاک نہیں بیچا جا سکتا، لیکن کوئی بھی سٹاک کے اندر صرف حاضر سودوں کی بات ہو رہی ہے، جو شارٹ سیلز ہوتی ہیں صرف ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو فیوچر سیلز ہوتی ہیں یا دوسرے قسم کی فیوچر سیلز ہوتی ہیں، فیوچر سیلز دو قسم کی ہوتی ہیں، مستقبل کے سودے یہ فیوچر سیل ہے، اور غائب سودے یہ بھی فیوچر سیل ہے، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مستقبل کے سودے، مستقبل کے سودے یہ ہے کہ میں ہمارے ساتھی مولانا عبدالقیوم سے کہتا ہوں، مولانا عبدالقیوم یہ جو حصص ہے، یہ جو شیئر ہے، یہ شیئر جو ہے میں تمہیں بیچتا ہوں کس تاریخ کو؟ 30 تاریخ کو۔ آج کتنی تاریخ ہے جی؟ آج تو 8 تاریخ ہے، ٹھیک، میں تمہیں بیچتا ہوں 30 تاریخ کو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اس کی سیٹلمنٹ 30 تاریخ کو ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ عبدالقیوم اس کی پیمنٹ مجھے کر دیتا ہے، میرے پاس آ جاتی ہے، عبدالقیوم آگے کسی کو بھیج دیتا ہے، کہتا ہے جی 30 تاریخ کو تمہیں ملے گا، ٹھیک ہے، وہ آگے وہ آگے وہ آگے وہ آگے اور سب 30 تاریخ کو۔ اب اس کی سیٹلمنٹ 30 تاریخ کی ہونی ہے، تو یہ فیوچر سیلز ہوتی ہیں۔ اور جہاں بھی آپ پی ایس ایکس پہ جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، فیوچر سیلز کا خانہ الگ ہوتا ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ 30 تاریخ سے پہلے قبضہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فیوچر سیلز ہیں، یہ فیوچر سیلز ہوتی ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ دوسرا غائب سودا، غائب سودا کیا ہوتا ہے؟ غائب سودا یہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مولانا عبدالقیوم مائکرو سافٹ ویئر کا میں نے ایک شیئرز تم سے خریدنا ہے 30 تاریخ کو، خریدنا وریدنا کچھ بھی نہیں ہے، بس مائکروسافٹ کے شیئر کے اوپر میں پیسے لگا دیتا ہوں اور 30 تاریخ کو ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے غائب سودا، یعنی کہ سودا تو سودے کا وجود نہیں، صرف اس کی شکل اتاری جا رہی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ان دونوں کو فیوچر سیلز کہتے ہیں، غائب سودا سمجھ میں نہ بھی آئے تو یہ فیوچر سیلز ہیں۔ اس کو اصل میں شو کیا جاتا ہے سی ایس ایف سے، کیش سیٹل فیوچر کانٹریکٹس، کیش سیٹل فیوچر کانٹریکٹس یہ دونوں ہوتے ہیں۔ تو فیوچر سیل جہاں پر بھی ہے، چاہے مائکروسافٹ چاہے حلال کمپنی کر رہی ہے، چاہے حرام کمپنی کر رہی ہے، میزان بینک جو شیئرز کرتا ہے تو وہ شارٹ سیلز میں کرتا ہے، اور شارٹ سیلز کے اندر بھی میزان بینک اور بینک اسلامی اور یہ حضرات جو ہیں وہ کرتے ہیں اس کے اوپر شارٹ سیلز کے اوپر، اور T+2 کو دیکھ کر کرتے ہیں، یہ اس کے مجاز ہوتے ہیں، ان کے شریعہ کمپلائنس جو ہوتے ہیں وہ اس کو خاص طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جی ہاں مولانا بالکل، میں نے 8 تاریخ ہی لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے، ماشاءاللہ میرے بہت بڑے معاون ہیں، ماشاءاللہ بہت ساتھ دینے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے وقت نکال کے میری حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیں جی، تو یہ دیکھیں جی، اس میں صرف حاضر سودے، سٹاک ایکسچینج میں صرف حاضر سودے جائز ہیں، اور حاضر سودوں کے اندر بھی وہ سودا جس کی سیٹلمنٹ ہو چکی ہو، جس کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور جو حضرات سافٹ ویئر سے واقف ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں سیٹلمنٹ اس کی ہو چکی ہے۔ دیکھیں جی، مستقبل کی سودا یعنی فیوچر سیلز جہاں پر سی ایس ایف آ جاتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں قطعاً جائز نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ سی ایس ایف کا میں نے الگ سے ایک سلائیڈ بنائی ہے کہ یہ بے کا نام نہیں ہے، سی ایس ایف فیوچر سیل، سی ایس ایف ہے الحمدللہ، سی ایس ایف کیش سیٹل فیوچر کانٹریکٹس ہیں، سی ایس ایف اس کو کہتے ہیں، سی ایس ایف سی ہوتا ہے اصل میں سی ایس ایف سی، عام جگہوں پہ یہی لکھا ہوتا ہے، لیکن نارملی یہی استعمال ہوتا ہے سی ایس ایف، تو اس لیے میں نے یہی لکھا۔ تو فیوچر سیلز کانٹریکٹ، تو یہ کانٹریکٹ ہے۔ ہاں اچھا سوال کیا، تصفیہ کا کیا مطلب ہے، سیٹلمنٹ کا کیا، بتاتا ہوں، ابھی میں بتاتا ہوں۔ تو یہ کانٹریکٹ کا نام ہے، کانٹریکٹ یہ صرف معاہدہ بے ہے، ٹھیک ہے، یہ بے نہیں ہے۔ چنانچہ اتنی سی بات سے مفتیان اکرام کو صرف سمجھ جانا چاہیے کہ یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور اصل بے نہیں ہے۔ اور جب یہ اصل بے نہیں ہے تو صرف کانٹریکٹ ہوا ہے، اسی کے اوپر آگے بے، پھر اس کے اوپر آگے بے، پھر اس کے اوپر آگے بے، یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ ہمارا یہ سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات مکمل ہو گئی،
ٹھیک ہے جی. بس میں آگے انہوں نے سوال کیا، ہمارے عبداللہ میاں نے سوال کیا سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے. سیٹلمنٹ دیکھیں جی، میں نے یہ اس میں بتایا، خریداری ہوئی، ٹھیک ہے، تو خریداری کے فوراً بعد اسٹاک ایکسچینج میں چیز آپ کے قبضے میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، آپ کے قبضے میں چیز نہیں آتی، بلکہ اسٹاک ایکسچینج کا قانون ہے T+2 کا. 2 دن گزرتے ہیں اور 2 دن گزرنے کے بعد یہ چیز آپ کے قبضے میں دی جاتی ہے. تو 2 دن گزرے تو 2 دن گزرنے کے بعد، یعنی 48 آورز جو بزنس آورز ہیں، 48 آورز کے بعد وہ چیز آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے. اس 48 آورز کے آنے کے بعد کو کہتے ہیں تصفیہ. ٹھیک ہے، اس کو سیٹلمنٹ کہتے ہیں. میٹافورس اور فورس سے جو چل رہا ہے آج کل آن لائن، اس کے بھئی میٹافورس جو ہے نا، میٹافورس یہ میں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی اس کے بعد جیسے اسٹاک ایکسچینج ختم ہوتا ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے حوالے سے کسی کو کوئی سوال ہو؟ اس کے حوالے سے کسی کو کوئی سوال ہو تو کر لیں. ہمیں پڑھتے ہوئے تقریباً 55 منٹ ہو گئے، مجھے تو پتہ نہیں چلا، لیکن ظاہر بات ہے آپ لوگوں کے اوپر تو وقت چل رہا ہوگا تھوڑا سا مشکل. آل کلیئر، چلیں جی. ریز ہینڈ نہیں کریں، سیدھا سیدھا لکھ لیا کریں تاکہ مجھے پتا چل جائے. چلے جی، اگلی چیز ہے مرکنٹائل ایکسچینج. مرکنٹائل ایکسچینج یہ دوسرا ہے بزنس کے حوالے سے. مرکنٹائل ایکسچینج کموڈیٹی بزنس کرتا ہے. کموڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ آٹے کو کموڈیٹی کہتے ہیں جی، چاول کو کموڈیٹی کہتے ہیں. انگریزی کا لفظ ہے، میری زبان پہ چڑھا ہوا نہیں ہے. تو کموڈیٹی بزنس یعنی اسٹاک ایکسچینج کے اندر آپ حصے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسٹاک خریدتے ہیں. لیکن مرکنٹائل ایکسچینج جو ہے، مرکنٹائل ایکسچینج اس کے اندر آپ اسٹاک نہیں خریدتے، آپ دال خریدتے ہیں، آپ چاول خریدتے ہیں، آپ سونا خریدتے ہیں، آپ چاندی خریدتے ہیں، آپ لاٹس خریدتے ہیں. مختلف قسم کی لاٹس ہوتی ہیں وہ خرید. لاٹ کیا ہوتی ہے؟ لاٹ یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو یو فون والوں نے کہا کہ آپ ہمارا سپر کارڈ لے لیں، ہم اس کے اندر آپ کو اتنے فری منٹ دیں گے، ہم آپ کو اتنے انٹرنیٹ دیں گے، اتنے آپ میسیجز کر سکتے ہیں، اتنا فری ڈیٹا آپ کو فیس بک کا ملے گا، اتنا فری ڈیٹا آپ کو یوٹیوب کا ملے گا، اتنا فری ڈیٹا آپ کو واٹس ایپ کا ملے گا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیز کو ملا کے انہوں نے کہا یہ ایک پیکج ہے، یہ منتھلی پیکج ہے. ٹھیک ہے، اس منتھلی پیکج کو انگریزی میں پیکج کہتے ہیں. ایسے ہی آپ کو 1,000 روپے میں دال ملے گی، چاول ملے گا، یہ سارا گٹھڑ ملا کے ملے گا، اس کو لاٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لاٹ سمجھ میں آ گئی. تو اس کے اندر آپ لاٹس خریدتے ہیں، اس کے اندر آپ مختلف چیزیں خریدتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو بھائی نے سوال کیا تھا میٹافورس، میٹافورس جیسے آپ کا پی ایس ایکس کے اندر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کیٹ کا سافٹ ویئر استعمال ہوتا تھا، ایسے ہی پی ایم ایکس کے اندر میٹا کا سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر میٹا کا سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے، اور میٹا کا سافٹ ویئر میٹا MT5 اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فوریکس کے اندر MT4 استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں جس کے اندر جیسے یہ مختلف ایپس ہیں، یہ مختلف B4U ہے، IQ آپشن ہے، ایو بروکرز ہیں، سی ٹریڈر ہیں، FX پرو ہے، وینٹیج FX ہے. تو یہ مختلف قسم کے سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے میٹا سے تعلق رکھتے ہیں. ان سب سافٹ ویئرز کا نام میٹا سے آ کے ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو جیسے ہمارے عثمان بھائی نے سوال کی، تو یہ سب میٹا سے ہے. سمجھ لیں میٹا ورسز سے نہیں نکلا ہوا، میٹا ورسز اور چیز ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے ہم اپنے نشست میں پڑھیں گے اس کو، میٹا ورسز کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. یوٹیوب میٹا ورسز پہ کام کر رہا ہے، فیس بک میٹا ورسز پہ کام کر رہا ہے، بہت سی چیزیں ہیں. اس میٹا ورسز میں ایڈورٹیزمنٹ کا آپشن ایسا ہے، اس میں گیمنگ کا آپشن ہے، اس کے جائز اور ناجائز کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پر دیکھیں گے. تو دیکھیں جی، پی ایم ای ایکس جسے مرکنٹائل ایکسچینج کہتے ہیں. مرکنٹائل ایکسچینج کا اکاؤنٹ میزان بینک میں کھلتا ہے جی. ٹھیک ہے نا، پیچھے جو سافٹ ویئر تھا اس کا اکاؤنٹ آپ کا کھل رہا تھا
سی ڈی سی میں، ٹھیک ہے، سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی سی ڈی سی میں اکاؤنٹ کھل رہا تھا، لیکن مرکنٹائل ایکسچینج کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کا میزان بینک میں کھلتا ہے، ٹھیک ہے جی. انہوں نے اور سستا کام کیا ہے، چونکہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے، یہ شکارگو مرکنٹائل ایکسچینج کے پیچھے چلتی ہے، لیکن اس کا صرف اکاؤنٹ میزان بینک میں کھلتا ہے. یار این ایف ٹیز کا کیا حکم ہے؟ این ایف ٹیز بھیا وہ ہماری آن لائن ادائیگیوں میں ہیں نا این ایف ٹیز، تو وہ ہماری تیسری نشست ہے، اس کے اندر ہم انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے. وہ این ایف ٹیز چونکہ این ایف ٹیز ایک بہت بھاری چیز ہوتی ہے، تو میٹا فورسز میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سافٹ ویئر اور ہوتے ہیں، تو میٹا تو صرف سافٹ ویئرز ہوتی ہے نا بھائی، لہٰذا میں یہاں پہ جو میٹا استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کروں، وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہم صرف اوور ویو لے رہے ہیں جس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے میٹا کو ہم نے ٹچ کر لیا، وہ ہم ادائیگی کے اندر کریں گے این ایف ٹیز کے حوالے سے. خیر بہرحال انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. یہ اس طرح کے سوالات سے ہمیں وہ حوصلہ ملتا ہے کہ ماشاءاللہ سننے والے ماشاءاللہ گھنٹے کے باوجود بھی سن رہے ہیں، گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی آپ لوگ سن رہے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کا بھی میں مشکور ہوں، اور خوشی بھی ہو رہی ہے کہ میں تو سمجھا کہ 2-4 بندے ہی بیٹھیں گے، لیکن ماشاءاللہ رات کے 10 بجنے کے باوجود آپ حضرات سن رہے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور جتنے حضرات بھی سن رہے ہیں، میں نے نام دیکھے ہوئے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، جزائے خیر دے. تو ہم انشاءاللہ میٹا کے اوپر بھی بات کریں گے، آپ کی دلچسپی رہی تو انشاءاللہ اور بھی چیزیں نکال کے رہیں گے. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہم کیٹ سے کام کر رہے تھے یا ہم میٹا سے کام کریں گے؟ ٹھیک ہے، میٹا کا MT5 کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے، وہ یہاں پر استعمال ہوگا. اچھا جی، پی ایم ایکس پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج جو ہے، اس کے بھی دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں. میں بہت سی چیزیں کھولنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اللہ کرے کہ وہ کھل جائیں. یہ دیکھیں، جس طریقے سے ہمارے پاس پی ایم ایکس پی ایس ایکس جو اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کھلی تھی، اسی طریقے سے یہ ہمارے سامنے پی ایم ایکس کی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے. جیسے میں نے سامنے لوگن لگایا ہوا ہے، تو یہ اس کا لوگن ہے، آپ یہ دیکھیں. اس کے اندر مختلف کموڈیٹیز جو ہے، یہ دیکھیں مختلف کموڈیٹیز، اس کے ریٹس چل رہے ہیں. یہ لاٹس بنی ہوئی ہیں، یہ آپ نیچے اگر دیکھیں گے اسکرین کے بالکل نیچے، تو آپ کو یہ لاٹس نظر آئیں گی، اور اس کے اندر یہ سب چیزیں چل رہی ہے. یہ اوپننگ ریٹ اس کا یہ ہے، کلوزنگ ریٹ یہ ہے. یہ 22 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کی کلوزنگ زیادہ ہوتی ہے. فوریکس ٹریڈنگ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے. دیکھیں یہ ان کے یہ چل رہے ہیں، یہ اوپر گرین کا مطلب ہے اوپر جا رہا ہے، اور یہ اورنج کا مطلب ہے نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اور یہ، ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایکسچینج کے اوپر اندر مندی رہی ہے یا ہماری ایکسچینج جو ہے وہ اونچی رہی ہے، اس میں کیا چیز رہی. آپ یہ دیکھیں کہ کلوزنگ کے حوالے سے یہ سب ریٹس جو ہیں وہ نیچے گئے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری معیشت کہاں جا رہی ہے. تو یہ کموڈیٹی کے اندر لوگ بزنس کرتے ہیں. یہ تو صرف اس کو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یہ ہوتا کیا، یہ چیز کیا ہے، بس میں نے اتنا سا آپ کو بتایا. دیکھیں اب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے. یہ میں نے اس میں تھوڑا سا لکھا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سلائیڈز میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. آپ حضرات اس کو کسی اور کو بھی لیکچر دینا ہو تو دے سکتے ہیں. دیکھیں جی، یہ کام کیسے کرتا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اچھا میں نے اس میں لکھا نہیں. دیکھیں جی، کام یہ 2 طریقے سے کرتا ہے. ایک فزیکل ٹریڈنگ ہوتی ہے. سن 2007 میں ایک فزیکل ٹریڈنگ پی ایم ایکس کے اندر ہوئی تھی، بس مرکنٹائل کے اندر ایک ٹریڈنگ فزیکل ہوئی. اس کے بعد اس میں فزیکل ٹریڈنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے ہوئی ہو، میرے علم میں نہ ہو. اگر تو فزیکل ٹریڈنگ اس میں ہو رہی ہے تو پھر تو یہ جائز ہے. فزیکل ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. دوسری کیش سیٹل ٹریڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں کیسے ہوتی ہے. دیکھو جی، اس کے اندر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، جیسے یہ میٹل ہے، 4 قسم کی پروڈکٹ یہ آپ کو دے رہا ہے. کموڈیٹی ایک یہ پروڈکٹ دے رہا ہے، میٹلز یہ 5 قسم کے میٹلز دے رہا ہے. آپ یہ میٹل خرید سکتے ہیں، اس کے ریٹ اس پہ چل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایگریکلچر کے
آپ کو چار دے رہا ہے، کاٹن دے رہا ہے، کارن دے رہا ہے، سویابین دے رہا ہے، ویٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے. فائنانس کے آپ کو یہ ہے انڈیکس دے رہا ہے اور کرنسیز دے رہا ہے مختلف. یہ مختلف کرنسیز ہوتی ہیں، میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں. اور انرجی کے حوالے سے یہ کروڈ آئل دے رہا ہے، برینڈ کروڈ آئل دے رہا ہے اور نیچرل گیس دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مختلف قسم کی یہ چیزیں آپ کو دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، میں پہلے آپ کو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں دکھا دوں. ایک منٹ آپ رکیے. میں جانتا ہوں شاید آپ حضرات تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہوں، تھک رہے ہوں. میں نے اس کی تصویر ایک لگائی ہوئی ہے، دیکھیے. دیکھیے جی، یہ ایک میرے مقالے کے اندر ہی میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی ویب سائٹ کے، بھائی میں مجھ سے بھی لاگ ان ہو نہیں رہی ویب سائٹ، ورنہ میں آپ کو ویب سائٹ میں دکھاتا. دیکھو انہوں نے میٹل کے حوالے سے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں، ایگریکلچر کے حوالے سے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں، فائنانس کے حوالے سے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. اور وہ میں نے آپ کو ویب سائٹ سے دکھایا تھا کہ ویب سائٹ کے اندر ان کی وہ چیزیں چل رہی تھی کہ اس کا ریٹس چل رہے تھے. تو آپ ان میں سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے خرید سکتے ہیں. یہ ابراہیم ہزاروی صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں جناب، مطلب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ الگ سے کوشش کریں گے. دیکھو جی، میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے مرکنٹائل ایکسچینج میں اکاؤنٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے، آپ گوگل پہ جائیں گے اور لکھیں گے مرکنٹائل ایکسچینج بروکر، تو آپ کے سامنے 41 بروکر کھل جائیں گے. ٹھیک ہے، ان میں سے جس بروکر پر چاہیں آپ رابطہ کریں. ایک بروکر سے آپ رابطہ کریں گے، وہ بروکر آپ سے کہے گا کہ آپ فلاں وقت میں میزان بینک چلے جائیں اور وہاں پر ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کرا دیں اور اس کی پرچی آپ مجھے بھیجیں. آپ اس کی پرچی بھیجیں گے تو آپ کو آپ کا اکاؤنٹ بنا کے اس کا انٹرنیٹ ایکسیس دے دے گا. جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو آپ کا اکاؤنٹ بنے گا تو آپ کے سامنے ایک سافٹ ویئر آ جائے گا، MT5. ٹھیک ہے، MT5 جو ہے، MT5 آپ کا سافٹ ویئر کھل جائے گا اور وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ نے کہاں کہاں ٹریڈنگ کرنی ہے. آپ کو اسکرین پہ اگر یہ سافٹ ویئر نظر آ رہا ہو، یہ میٹا ایڈیٹر سافٹ ویئر ہے، MT5 ہے. چونکہ میں نے اس کے پیسے پے نہیں کیے ہوئے تو اس لیے میرے پاس یہ حصص یا کچھ اس طرح کے ڈیٹا بیس یا MQL5 جیسے یہ نیچے ہے، MQL5 یہ نیچے ہے، یہ مجھے نہیں دکھا رہا. تو یہ دکھائے گا بھی نہیں کیونکہ میں نے اس میں پیسے پے نہیں کیے. تو اس میں کینڈلز چلتی ہیں اور وہ پھر اپنا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کینڈل چلتی ہیں اور اس طریقے سے چلتی ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. چونکہ میرے پاس بائنانس کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے تو میں بائنانس کے سیٹ اپ سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کینڈلز بنتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو اس میں یہ آپ کے سامنے ایک سافٹ ویئر کھلا ہوگا میری اسکرین کے اوپر. اس میں مختلف قسم کی ایکسچینج آتی ہیں اور یہ ایکسچینج آپ کو بتا رہی ہے کہ کس چیز کا ریٹ کیا چل رہا ہے. یہ مرکنٹائل کی ایکسچینج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ مختلف اس کے اوپر ریٹس چل رہے ہیں، اس کے اوپر رکھتے ہی آپ کو اس کا ریٹ بتا دیے انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ ریٹ بتا دی. اب یہ ریٹ، یہ کینڈلز ہیں، ان کو کینڈلز کہتے ہیں. اللہ کرے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہو. یہ کینڈل میں تھوڑا سا اس کو بڑھا کے، یہ کینڈلز ہیں. ریڈ کینڈل کا مطلب ہے نقصان ہو رہا ہے، ریڈ کینڈل کا مطلب نقصان ہو رہا ہے، گرین کینڈل کا مطلب اوپر جا رہا ہے. تو یہ لوگ اس کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت اور اس کا کروڈ انالائسس کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ اینالائز کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھی اب یہ نیچے گرا ہے تو اب یہ اوپر آئے گا. تو جیسے یہاں پر آتا ہے تو اس کو یہ بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جیسے یہاں نیچے آتا ہے تو اس کو خرید لیتے ہیں. تو یہ ایک سر درد ہوتا ہے
جس کو اس کو خریدنے والے پالتے ہیں. سمجھ رہے ہیں جی؟ اللہ اکبر. اب فزیکل ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کیش سیٹل ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے، دیکھو جی، میں نے گولڈ خریدا 1000 روپے کا. 1000 روپے کا میں نے گولڈ خریدا، اور 1000 روپے کے گولڈ کو خرید کے میں نے رکھ لیا. میرے اکاؤنٹ میں آ گیا 1000 روپے کا گولڈ. ٹھیک ہے، گولڈ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے، 1000 روپے کا گولڈ. اب میں نے دیکھا ہمارے ابراہیم بھائی اس 1000 کا گولڈ خریدنے کو تیار بیٹھے ہیں. جیسے ہی اس کا ریٹ 1100 ہوا، میں نے اس کو فوراً بیچ دیا، اور کوئی نہ کوئی وہاں پہ ہوتا ہے جو اس کو خرید لیتا ہے. یہ بالکل ناجائز ہے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. کیوں ناجائز اور حرام ہے؟ میں نے بتایا، کیش سیٹل فیوچر ٹریڈنگ ہے یہ. کیش سیٹل فیوچر ٹریڈنگ، کیش سیٹل ٹریڈنگ ہے یہ. کیوں جی؟ آپ دیکھیں وجہ اس کی کیا ہے. آپ نے 1000 روپے کا گولڈ خریدا، وہ گولڈ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا؟ صرف لکھا ہوا آ گیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 کا گولڈ ہے. باقی آپ گولڈ نکالنا چاہیں تو آپ نہیں نکال سکتے. چلیں، آپ کروڈ آئل کا 1000 روپے کا آپ نے خریدا، آپ کروڈ آئل آپ 1000 روپے کا نکالنا چاہیں آپ نہیں نکال سکتے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، کروڈ آئل 1000 روپے کا لیا، جیسے اس کا ریٹ 1200 ہوا تو اس کو بیچ دیا، تو 200 روپے نکال لیتے ہیں، کہتے جی ہمارا 200 روپے فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، حالانکہ اتنا سادی بات نہیں ہے 200 روپے، میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ 200 روپے حرام ہے، کیونکہ بیع ما لا یملکو ہے. ایسی چیز کو بیچ دیے جو آپ کی ملکیت میں نہیں آئی. چنانچہ اس کے اندر جتنا بھی بزنس ہو رہا ہے سارا کا سارا حرام ہے، سوائے اس کے کہ کوئی فزیکل ہو رہا ہے تو وہ حلال ہے. پھر آپ کا سوال ہوگا کہ میزان بینک اس کا اکاؤنٹ کیوں کھلواتا ہے؟ اس کی وجوہات الگ ہیں. میں نے دارالعلوم کراچی رابطہ کیا تھا، زبیر اشرف عثمانی صاحب نے اس کے اوپر لکھا ہوا، تو اس پہ بھی میں نے رابطہ کیا. میرے مقالے میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. تیسرا ہے فوریکس. بس میں آپ کے آخری 5 منٹ لوں گا، آپ کا صبر ماشاءاللہ کمال کا ہے. فوریکس ٹریڈنگ، فوریکس ٹریڈنگ یہ اس کے اندر کچھ بھی فزیکل نہیں ہوتا. فوریکس ٹریڈنگ میں اصل تو ایکسچینج ہوتا ہے، لیکن یہ کموڈیٹی کا بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے. میں نے اس کی ساری تفصیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کپاس، گندم، مختلف قسم کے جوسز، کوکو، کافی، خام تیل، یہ بھی وہی طریقہ ہے جس طریقے سے آپ مرکنٹائل ایکسچینج کے اندر داخل ہوئے تھے. آپ بروکر تلاش کرتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ بروکر آپ کو آپ کا پاسورڈ دیتا ہے، آپ کو آپ کا ای میل کے اوپر ایک پاسورڈ دیتا ہے، آپ اس کے ذریعے سے لاگ ان ہوتے ہو MT4 میں. ٹھیک ہے، میٹا فور میں آپ لاگ ان کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ فوریکس ٹریڈنگ میں شامل ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ٹریڈ کرتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، کہ آپ دیکھتے رہتے کینڈل کب اوپر نیچے ہوگا، اور بس پھر اس کے ذریعے سے آپ پیسے کماتے ہیں. اور پھر اس میں بروکر لوگ کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ سوال ہے. یہ دوسرا ایک سوال ہے، کیسے آپ کی اسکرین کے اوپر یہ کھلتا ہے، کس طریقے سے کرتا ہے، یہ میں نے اس تصویر میں دکھایا ہوا ہے. اب طریقہ کار واضح ہے، آن لائن بروکر تلاش کیجئے، ایک اکاؤنٹ بنائیے، رقم ڈالیے، خرید و فروخت کیجئے. یہ سارا کا سارا بالکل حرام ہے، بالکل واضح 2 ٹوک لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ حرام ہے. اور اس طریقے سے اور بہت سی چیزیں آپ اگر کھولیں گے اپنے موبائل میں، آپ اپنے موبائل میں کھولیں، معذرت 1 منٹ، آپ اپنے موبائل میں کھولیے ٹریڈنگ سافٹ ویئر. ٹھیک، کوئی بھی ایپ ہو، کوئی بھی ایپ ہو، ایپ اسٹور میں جائیں، چاہے آپ گوگل میں ہیں، چاہے آپ کے پاس آئی فون ہے، چاہے آپ کے پاس کوئی والا بھی فون ہے، اس کے اندر آپ ایپ اسٹور میں جائیں اور ٹریڈنگ ایپس آپ لکھیں، تو ٹریڈنگ ایپس آپ کو اتنی ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. میں نے ایک نقشہ بنایا ہوا ہے ان ٹریڈنگ ایپ کا. ان سب ٹریڈنگ ایپس کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ CSF ہوتا ہے، یعنی فیوچر ٹریڈنگ ہوتی ہے، کیش سیٹل ہوتا ہے. کیش سیٹل یعنی ٹریڈنگ ویڈنگ کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ اس میں دیکھ کے اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں. یہ دیکھیں، آپ نے چیک کیا ہوگا آپ کے موبائل کے اوپر بہت سی چیزیں آتی ہوں گی. یہ امید ہے آپ کی اسکرین پر یہ چیز نظر آ رہی ہوگی، میرے مقالے کا ایک حصہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو. پیج نمبر 139 ہے، دیکھیں، IQ بروکر، ٹھیک ہے، آئی انویسٹمنٹ پاکستان، ٹھیک، LM ٹریڈ. میں نے یہ سارے اپنے موبائل میں کیے، ان کو کر کے چیک کیا، اس کے اندر سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ فیوچر ٹریڈ کے اوپر مبنی ہیں.
کٹس موبائل، یہ سب وہ ہیں، ٹھیک ہے. بائنانس کے اندر کچھ چیزیں جائز ہیں، لیکن ان کے اندر بہت تفصیل ہے، وہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا کیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر حرام ہے. کچھ چیزیں جو جائز ہیں وہ جیسے بٹ کوائن ہے. بٹ کوائن کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ جواز کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہمارے قانون کے اعتبار سے وہ جواز کی طرف نہیں جاتے. اس میں بہت سی علمی پریشانیاں ہیں، علماء و فقہا اس کے اوپر متفق نہیں ہو رہے، لیکن اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کو میں نے ناجائز ہی لکھا ہے، اس کی کثرت ناجائز ہونے کی وجہ سے. فوریکس ٹریڈر ہے، ٹریڈنگ گیمز ہے، وی ایف ایکس آئی ٹریڈر ہے، اور ای ٹرو ہے. اس طریقے سے یہ سارے میں نے تقریباً 25-26 یہ سافٹ ویئر لکھے ہیں نمونے کے طور پر. یہ واٹس ایپ کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن واٹس ایپ سوری وہ کہہ رہا ہوں واٹس ایپ نہیں، یہ اس کے اوپر ہیں جو پلے سٹور کے اوپر ہیں. اس کے علاوہ گوگل سٹور کے اوپر اور بہت سی چیزیں موجود ہیں. تو یہ ہماری آج کی نشست ہوئی ہے، اور اس نشست میں ہم نے ان چیزوں کو پڑھا جو کہ آن لائن ٹریڈنگ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. تو آپ کے کوئی سوال ہوں تو پھر مجھے بتائیں. یہ عبداللہ کا سوال ہے، تو پی ایس ایکس پر بھی تو سٹاک فزیکلی تو نہیں آتا. پی ایس ایکس پر سٹاک فزیکلی نہیں آتا، وہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن پی ایس ایکس کے اوپر ہم سٹاک خرید ہی نہیں رہے ہوتے. پی ایس ایکس میں ہم لوگ حصص خرید رہے ہوتے ہیں، اور حصص جو ہیں وہ ان کا قبضہ اس طریقے سے ہو کہ اس کا تخلیہ ہو جائے، اور ایسا تخلیہ ہو جائے کہ جو قابل قبول ہو اور اس کا عوض آپ لے سکتے ہوں، تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی اور سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ اس سارے پروسیجر کو پڑھا، سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی. گو کہ مکمل طور پہ سمجھ نہ آیا ہو، لیکن تھوڑی بہت جو سمجھنے کی ہماری کوشش تھی وہ ہم نے 1 گھنٹہ 16 منٹ کے اندر کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا بھی کوئی سوال ہو اس کے متعلق یا کسی اور چیز کے متعلق، تو وہ آپ مجھ سے ضرور. مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے ہیں ہم بور نہیں ہو رہے. واہ 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 مولانا ابراہیم صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. کسی کا کوئی اور سوال ہو تو ہم 3-4 منٹ تک یہاں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کلاس کو اس نشست کو انشاءاللہ ختم کریں گے. اگلی جمعرات کو ہم انشاءاللہ اگلا جو اس کا باب ہے بہت ہی اہم آج کے زمانے میں. اچھا، تو کموڈٹی مثلا گولڈ یا آئل آن لائن ٹریڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں، آن لائن ٹریڈ کر سکتے ہیں، آن لائن بائی کر سکتے ہیں، ان سافٹ ویئر سے ٹریڈ نہیں کر سکتے. جیسے آپ دراز سے کموڈٹی منگاتے ہیں، جیسے آپ امیزون سے منگواتے ہیں، جیسے آپ علی بابا سے منگواتے ہیں، تو اس سے منگوا سکتے ہیں. لیکن ان ایپس کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں پر گولڈ نہیں بک رہا، بلکہ وہاں پر گولڈ کے پیسے کی رقم لگ رہی ہے. گولڈ کی ویلیو کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے. گولڈ کو خریدا بیچا نہیں جا رہا، نام گولڈ کا دیا جا رہا ہے، نام کروڈ آئل کا دیا جا رہا ہے، لیکن کروڈ آئل نہ خریدا جا رہا ہے نہ بیچا جا رہا ہے، صرف کیش سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. کیش سیٹلمنٹ ذہن میں رکھیے گا. کیش سیٹلمنٹ کا مطلب ہے اس کے پیسے لگائے جا رہے ہیں، بس. نہ اس کو بیچنا ہے کسی نے، نہ اس کو کسی نے خریدنا ہے، بس صرف اس کے پیسے لگائے جا رہے ہیں. اس لیے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں. دیکھیے، یاد رکھیے، ہر چیز کی خرید و فروخت کے جواز اور عدم جواز کی بات جو ہم کرتے ہیں وہ اس کی نوعیت کے اوپر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے معاملے کے اوپر کرتے ہیں. یعنی بطور مثال خنزیر وہ تو ہے ہی حرام، اس کی خرید و فروخت تو ویسی حرام ہے، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو. لیکن یہاں ایک جائز چیز خریدی بیچی جا رہی ہے، لیکن اس کا معاملہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. جب شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے تو اس طریقے سے اس کو خریدنا بیچنا جائز نہیں. میرے خیال میں اتنے ہی سوال تھے جو ہمارے سامنے آئے ہیں. میں واٹس ایپ دیکھا نہیں ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھی مولانا عبدالقیوم کا بھی میسج آیا کہ بہت معلومات میں اضافہ ہوا. اللہ آپ کو جزائے خیر دیجیے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی، ہم سب کو بھی. سی ڈی سی میں اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں؟ جی سی ڈی سی میں اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں، زبیر بھائی نے پوچھا ہے. سی ڈی سی میں اکاؤنٹ بالکل رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی بعض ٹریڈنگز جائز ہیں.
جب بعض ٹریڈنگ جائز ہیں تو جائز ٹریڈنگ ہم کر سکتے ہیں، چنانچہ میزان بینک جو کام کرتا ہے سی ڈی سی کے تھرو، تو ظاہر بات ہے ڈیفینیٹلی وہ جائز طریقے سے کرتا ہے، اسی لیے چونکہ شریعہ کمپلائنٹس ہیں اور اس کے حساب سے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، خاص طور پہ میرے ساتھی مولانا ابراہیم صاحب ساتھ رہے اور مولانا عبدالقیوم ساتھ رہے۔ کموڈیٹی کی ٹریڈنگ دراز، علی ایکسپریس اور یہ کراکٹ ہیں، بس علی ایکسپریس سے کر سکتے ہیں اور دراز سے بھی کر سکتے ہیں، امیزون سے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ٹریڈنگ نہیں ہوتی، وہ کموڈیٹی بزنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے جو ان سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سر واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر لیجئے گا۔ محمد احمد جی مجھے آپ واٹس ایپ کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر لوں گا۔ مجھے آپ واٹس ایپ کر دیجئے میرے نمبر کے اوپر، نمبر میں آپ کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ مجھے ایک میسج کر دیجئے کیونکہ میرے پاس کافی سارے نمبر ہوتے ہیں۔ اب یہ چیٹ تو ختم ہو جائے گی نا، یہ چیٹ ختم ہو جائے گی میرے پاس سے، تو آپ یہ میرا نمبر رکھ لیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو کر دوں گا۔ میرے چونکہ فون کے ذریعے سے مکسلر کے اوپر جا رہا ہے تو اس لیے میں ابھی نمبر ڈائل بھی نہیں کر سکتا، ورنہ مکسلر کی ریکارڈنگ ساری ڈسٹرب ہو جائے گی۔ میں نوٹ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ میرے نمبر کے اوپر مجھے ایک واٹس ایپ کر دیجئے گا تو انشاءاللہ میں اس کو کر دوں گا، آپ گروپ میں بھی ایڈ کر دوں گا۔ نمبر میں نے یہاں شیئر کر دیے۔ ٹھیک ہے، تو اگلا ہمارا جو نشست ہوگی وہ اگلی جمعرات کو ہوگی، وہ تھوڑی سی زیادہ تفصیلی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کی نشستیں 2 حصوں میں ہو جائیں، ایک جمعرات کو ہو جائے، ایک جمعے کو ہو جائے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آج ہمارا اکثر طبقہ مبتلا بھی ہے اس کے اندر، جیسے خاص طور پہ نوجوان یوٹیوب کے اوپر شارٹ ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے اوپر لاکھوں روپے کما رہے ہیں، اور اسی طریقے سے گوگل ایڈز کے اوپر لاکھوں روپے کما رہے ہیں، اور فیس بک ایڈز کے اوپر لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ ان میں سے اکثر ناجائز اور حرام ہیں، اکثر ناجائز اور حرام ہے، اکثر 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 ناجائز۔ سب کی بات نہیں کر رہا، فیس بک ایڈز جو ہوتے ہیں عام طور پہ وہ جائز ہوتے ہیں، گوگل ایڈز کے اندر بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن اس میں بہت سی چیزیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں۔ تو خیر انشاءاللہ اگلی نشست بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ یہ تو کچھ بنیادی اور ٹپیکل قسم کی نشست تھی، جس میں چند لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے حوالے سے بہت بھاگ دوڑ کی، مجھے ہمارے ایک ساتھی ہیں معاذ فاطمی، ایک اور ساتھی مجھے اس وقت ان کا نام امیز غوری، ان حضرات سے میں نے ٹائم لیا، وہ فوریکس کے اندر کافی کام کر رہے تھے۔ ایک صاحب مجھے اور ملے، انہوں نے مجھے تقریباً 3 نشستوں میں مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے سمجھایا۔ نعمان بھائی نے مجھ سے کافی نشستیں کی جنہوں نے مجھے پی ایس ایکس کے حوالے سے سمجھایا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی میں نے 3-4 کتابیں پڑھی اس کے حوالے سے، تو کچھ یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، تو میں نے اس کے حوالے سے، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے لیکن میری حد تک کافی زیادہ چیزیں ہیں جو میں نے علماء کی دیکھی۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے، بھلائی عطا فرمائے، اور یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹھنا ہے جی، یہ ہم جائز و ناجائز اور اس میں اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک ربنا